بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، بس اختتامی گفتگو جدلی مادیت پر رہ گئی ہے۔ اصل فلسفہ تو میں نے کوشش کی کہ سادہ ترین طریقے سے بتا دوں۔ اب صرف یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اس پورے فلسفے کو سوسائٹی سے، فنون لطیفہ سے، مذہب سے کیسے متعلق کرتے ہیں۔ ان کے بنیادی استدلال کو ذہن میں رکھیں کہ انسان کے وجود یا فکری وجود کی تمام تر تعمیر جس محرک سے ہوتی ہے وہ اس کی معیشت ہے۔ معیشت کے جو ذرائع موجود ہوں گے وہی وہ عمرانی احوال پیدا کریں گے جن میں انسان سوچے گا۔ گویا فکر سے احوال نہیں پیدا ہوتے، احوال سے فکر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر غور کر کے آپ دیکھیں تو یہ مادیت کے اصول پر بڑا صحیح اپروچ ہے۔ یعنی جب اصل مادہ ہے اور مادے ہی میں تالیف سے حیات پیدا ہوتی ہے اور حیات ہی کی طرح اس کی تالیف مزید شعور کو پیدا کرتی ہے، تو یہ بات پھر اصول کے لحاظ سے درست معلوم ہوتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اس نظم فکر میں ایسا ہی ہونا چاہیے جس کو جدلی مادیت کہا جاتا ہے۔ تو جب بنیادی محرک وہ ہے تو یہ بڑی بحث ہوئی ایک زمانے میں۔ اس کا اینجلز نے خود جواب دیا کہ تم لوگ باقی معاملات کو پھر کہاں رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محرک اول کیا ہے، بات شروع کہاں سے ہوتی ہے، بنیادی تشکیل کیا چیز کرتی ہے، اس کے بعد پھر عوامل کا وہ تعامل شروع ہو جاتا ہے جو عمرانی احوال میں تضادات کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جن محرکات کو آپ لوگ گنواتے ہیں ہم ان کی نفی نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بنیاد کیا ہے جس سے یہ سب چیزیں اٹھتی ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو مذہب ہے یہ پھر کدھر سے آ گیا ہے۔ تو اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں وہ ایک فلسفیانہ قیاس کرتے ہیں اور اس کی بنیاد انہوں نے خواب پر رکھی۔ اچھا، کہ اصل میں جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو اس وقت بھی یہی انسان تھا تو اس نے خواب دیکھا ہوگا۔ خواب میں جو چیزیں ممثل ہو کر سامنے آتی ہیں ان کی یہ بڑی قریبی تعبیر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک عالم اس مادی عالم سے ماورا موجود ہے، وہ عالم جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں۔ تو بس یہ وہ بنیاد ہے جس طرح سے ماہرین نفسیات کی ایک پوری کی پوری جماعت خوف کے جذبے سے مذہب کی پیدائش کا تصور پیش کرتی ہے، جس پر بہت تنقیدیں بھی موجود ہیں، اور عام طور پر جدید الحاد بھی وہیں سے بات شروع کرتا ہے۔ لیکن ان کے ہاں اس کی بنیاد خواب پر ہے کہ یہاں سے انسان کے لیے ماورائے طبیعیات دنیا کا تصور پیدا ہوا ہے۔ یہ واہمہ، یعنی خود خواب بھی مادی تالیف ہی کا ایک ظہور ہے، لیکن یہ واہمہ وہاں سے پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جسم بھی نظر آتے ہیں، اس میں باتیں بھی انسان سنتا ہے، اس میں بحث مباحثہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس میں آپ کے قریبی اعزاء، آپ کے اقربا، وہ بھی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو آپ کی صدیوں برسوں پہلے دنیا سے رخصت ہوئے اعزاء اقربا جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آپ چلے گئے ہیں اور اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو یہ ایسی بنیاد تھی کہ جس نے ابتدا کی، اور چونکہ یہ چیز پیدا ہو گئی تو پیدا تو اس احساس سے ہوئی، لیکن پھر یہ ہوا کہ جو ملکیت کا تصور پیدا ہوا، ملکیت نے وہ طبقہ پیدا کر دیا کہ جو اب دوسروں کے اوپر اپنا تفوق یا برتری قائم کر لے۔ تو اس طبقے کو بھی یہ ضرورت پڑ گئی کہ اب ایک اخلاقیات چاہیے جو آقاؤں اور غلاموں کے درمیان، جو اوپر کے طبقے اور نیچے کے طبقے کے درمیان امن قائم کرے۔ تو وہ اخلاقیات پھر مذہب نے فراہم کرنا شروع کیا۔ اچھا، یہاں تک کہ جب بادشاہوں تک بات پہنچ گئی تو بادشاہت بھی ظاہر ہے کہ اپنا جواز کہاں سے تلاش کرتی، تو اس نے بھی اپنا جواز یہیں سے تلاش کیا
کہ اصل میں یہ یا آپ دیوتا کہہ لیجئے یا بال کہہ لیجئے یا مردوخ کہہ لیجئے یا پھر خدائی کہہ لیجئے کہ یہ اصل میں اس کی نمائندگی کرتا ہے بادشاہ زمین کے اوپر، ذل اللہ ہے، اور یہ خدا کا سایہ ہے یا کسی دیوتا کا سایہ ہے یا دیوتاؤں نے اس کا تقرر کیا ہے. اس میں اتنی بات بھی کافی ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو اس وجہ سے پھر مذہبی استناد اس کو حاصل ہو گیا. تو مذہب اس لحاظ سے جو استحصال کرنے والا طبقہ ہے، پہلے ظاہر جاگیردار تھا، جاگیردار وہ امراء پیدا کرتے تھے، امراء اپنے اندر سے کسی آدمی کو جو ان سے برتر ہوتا تھا بادشاہت کا منصب دے دیتے تھے. تو یہ جو اشرافیہ وجود میں آئی، اس اشرافیہ کے لیے مذہب بھی ایک آلہ تھا اپنی حکومت کو قائم رکھنے کا، اور پھر وہ اس کو استعمال کرتے رہے. اس میں جو اخلاقیات پیدا ہوئی وہ بھی انفرادی اخلاقیات، یعنی اس میں اس کے نتیجے میں بندہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نیک ہو جائے گا، کوئی دوسروں سے بھلا کر دے گا، ہو سکتا ہے اپنی روٹی بھی کسی کو اٹھا کر دے دے، ممکن ہے کہ اپنا کمایا ہوا بھی کوئی ایثار کر کے نظر کر دے. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے، اس میں تو ایسے فرد کی اخلاقیات پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی کہیں کہیں ٹمٹماتے ہوئے دیوں کی صورت میں جو ظلمات میں چمک رہے ہوتے ہیں. اگر آپ حقیقی معنی میں اخلاق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی ترتیب سے پیدا ہوگا. یہ سب سے پہلے جو سوسائٹی کے اندر ایک جسٹ سوسائٹی یا ایک منصفانہ معیشت ہے وہ وجود میں آئے. جب وہ وجود میں آئے گی تو یہ اس کا فراہم کردہ کریڈل یا گہوارہ ہے جس میں صحیح اخلاق پیدا ہوگا. تو جب ایک بنیادی قدر متعین ہو گئی، اور وہ بنیادی قدر یہ ہے کہ انصاف پر مبنی معاشرہ وجود میں آئے، نظم معیشت وجود میں آئے، تو اب پھر تمام اخلاقی اصول بھی اس کے تحت طے ہوں گے. یعنی ہر وہ چیز جو معاشرے کو ادھر لے جاتی ہے، جو تضادات میں کشمکش پیدا کر کے ادھر دھکیلتی ہے سوسائٹی کو، ہر وہ عمل اور ہر وہ چیز وہ اخلاقی لحاظ سے اچھی ہے، اور جو سوسائٹی کو اس کے بالکل برخلاف لے جاتی ہے وہ بری ہے. گویا اصل میں مجرد اخلاقی اصول کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جس طرح مذہب اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں، اسی طرح مجرد اخلاقی اصول بھی کوئی چیز نہیں، بلکہ وہ بیسک قدر دریافت کرنی چاہیے. اور وہ ہم نے وہ کہتے ہیں کر لی ہے کہ جو قدر فیصلہ کرے گی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یعنی اپنی ذات میں کوئی چیز اچھی اور بری نہیں ہے، بلکہ وہ اس قدر سے متعلق ہوتی ہے تو اچھی ہوتی ہے، اس سے نہیں متعلق ہوتی تو بری ہوتی ہے. تو گویا مذہب، اخلاق، وہ سب ترتیب بالکل الٹ گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فکر ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ انسان علم پیدا کرتا ہے، تو یہ علم بھی اصل میں ایسا نہیں ہے کہ معاشی احوال سے بیگانہ ہو کے پیدا ہوتا ہے. ایک محل میں پیدا ہونے والے کے ہاں اس کا ظہور بالکل اور ہوگا، اور ایک جھونپڑی میں پیدا ہونے والے کے ہاں بالکل اور ہوگا. اصل چیز وہ عمرانی احوال ہے جو اصل میں وہ کریڈل یا گہوارہ فراہم کرتے ہیں جس کے اندر اس طرح مذہب اور اخلاق پیدا ہونا شروع ہو جائے. ایک سوال اگر یہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اخلاقی مذہب تو خیر انسان کی ضرورت سے وہ کہتے ہیں پیدا ہو گیا، اور اس میں جو نہیں ضرورت سے نہیں، انسان کے اوپر گزرنے والی ایک حالت سے نہیں. جب آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کو سند چاہیے تو اس کی ضرورت پڑی ہوئی نہیں، وہ پھر پیدا ہو گیا، پیدائش ہوئی انسان پہ گزرنے والی ایک حالت سے، جو خواب اور اس کی پیدائش وہاں سے ہوئی. دوام کہاں سے ملا؟ دوام ضرورت، استمرار کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ اتنی بڑی چیز کیسے بن گیا؟ اس کے قواعد اور ضوابط اور ایک آرگنائزڈ ریلیجن کی شکل کیسے اختیار کی؟ وہ پھر استحصال کرنے والے طبقات کا اعلیٰ کار بن گیا. ٹھیک. سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات کا کوئی بھی فریم ورک اس کے بعد پیدا ہوگا جو معاشی مساوات کا ہم تصور دے رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جو انہوں نے ابتدائی بحث کی گئی جب آپ مزدور اور برجوا کے درمیان یہ کرتے ہیں اس سے ظلم، تو یہ ظلم اور یہ عدل کی اقدار جب پہلے موجود نہیں تھیں تو یہ معاشی مساوات کا تصور پیدا کیسے کر رہے ہیں؟ یہ نفی نہیں کر رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اقدار کے اندر ایک بنیادی قدر پہلے آپ طے کریں نا. دیکھیں وہاں بھی ان کا کہنا کیا ہے کہ معیشت یا معاشی احوال ہیں جو ان عمرانی احوال کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں، نفی نہیں ہے ان کی. اسی طرح یہ بھی وہ نہیں کہتے کہ اخلاقی اقدار کوئی چیز نہیں ہے، کہتے ہیں اس اخلاقی اقدار کا معیار کیا ہے، وہ بنیادی قدر ہے. اچھا وہ پیدا کرے گی، وہ ایک محک ہے، وہ ایک
کسوٹی ہے، اس پر دیکھا جائے گا کہ کیا چیز بری ہے اور کیا اچھی ہے. فیصلہ کن حیثیت اس کی ہے، ٹھیک. اسی کی ہونی چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ وہ جب پیدا ہو جائے گی کوئی چیز تو پھر اس کے بعد پھر یہ جو کشمکش ہے، یعنی اگر وہ کشمکش جاگیردار کی اور غلام کی ہے یا مزارع کی ہے، یا وہ پھر برجوا کی اور مزدور کی ہے، پرولتاریہ کی ہے، یہ جو کشمکش ہے یہ پھر اس کا رخ پیدا کرتی ہے. یعنی اور جب پیدا کرتی ہے تو کشمکش کیا کرے گی؟ وہ جو طبقہ اوپر ہے وہ اپنی قوت کا اظہار کرے گا. وہ قوت کا اظہار سیاست میں بھی ہوگا، مذہب میں بھی ہوگا، اور جو چیز بھی اس کو میسر آئے گی وہ اس کو استعمال کرے گا اپنے مقصد کے لیے. اخلاق مل جائے گا اس کو کرے گا، مذہب مل جائے گا اس کو کرے گا، فنون مل جائیں گے اس کو کرے گا. تو وہ مذہب کی نفی نہیں ہے ان کے ہاں، وہ مذہب کی پیدائش کی توجہ. مذہب تو الہامی چیز نہ رہی نا مذہب کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی الہام ہے، نہ کوئی خدا ہے. وہ تو اصل میں انسان کے اوپر گزرنے والی ایک حالت سے پیدا ہونے والا وہم ہے جو جس وقت اشرافیہ کے ہاتھ میں آ گیا تو اس نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ٹھیک. اسی طرح اخلاق اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان اپنا ایک اخلاقی وجود لے کے آیا ہے، بلکہ انسان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ معاشی انصاف کا حصول ہے، یہ اس کی زندگی ہے. اس قدر کے سامنے ہونے نے اخلاق پیدا کی ہے. تو مذہب کا یہ معاملہ ہو گیا، اخلاق کا یہ معاملہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ فنون لطیفہ بھی ایسے ہی ہیں. یعنی اصل میں فنون لطیفہ کو بھی اس مٹی کے اندر سے پیدا ہونا چاہیے. انسان جس وقت اپنے عمرانی احوال تخلیق کرتا ہے تو اس سے کچھ رسوم پیدا ہوتی ہیں، اس سے مٹی سے اس کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. وہ فصل بوتا ہے تو اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اس میں مختلف موسم آتے ہیں تو ان سے متعلق ہوتا ہے. تو یہ جو مٹی کے ساتھ انسان کا تعلق ہے اس سے اصل میں فنون لطیفہ کو پھوٹنا چاہیے. اگر وہ یہاں سے پھوٹیں گے تو پھر وہ حقیقی ہوں گے. یعنی حصے جمالیات تو انسان میں موجود ہے، لیکن اس حصے جمالیات کا اظہار اگر انسان اپنے باطنی احوال کی بنیاد پر کرے گا، جیسے کہ بالعموم کرتے ہیں، یعنی ایک شاعر ہے، ایک ادیب ہے، ایک نغمہ نگار ہے، تو وہ اپنے باطنی احوال کا عکس پیدا کرتا ہے. تو یہ مریضانہ ذہنیت ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دھرتی کے ساتھ، جس کو وہ بڑی خوبصورت تعبیریں دیتے ہیں، بھوری مٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا؟ یعنی یہ تو تم اصل میں جس طرح سے خواب سے مذہب پیدا کر رہے ہو، اسی طرح واہم اور تخیل سے فنون پیدا کر رہے ہو. یہ کیا چیز ہے؟ تو گویا اسی جگہ پہ آؤ کہ یہ جو مادی کشمکش ہے جس کا تاریخ میں ظہور انسانی عمل میں ہوتا ہے، اور انسانی عمل کا محرک اس کا معاشی عمل ہے. تو یہ ہے جس کو اگر صحیح سمت دی جائے گی تو اس سے ہی چیزیں صحیح سمت میں جائیں گی بھی. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو اس وقت کشمکش تھی، اس وقت سے میری مراد جب یعنی 19ویں صدی میں جب کارل مارکس، اینجلز وغیرہ لکھ رہے تھے، اس وقت کی کشمکش یہ تھی کہ انڈسٹریل ریولوشن کسی حد تک ہو چکا تھا، کچھ کارخانے وجود میں آ گئے تھے، اور مزدوروں کی بھی ایک خاص، یعنی یہ جو بعد میں بڑے پیمانے کے اوپر فتوحات ہوئیں، یورپی قومیں دنیا بھر میں نکل کھڑی ہوئیں، اور انہوں نے گویا ایک نئی دنیا بنا ڈالی، اور اس کے نتیجے میں پھر سائنسی انقلاب بھی آئے. یہ ابھی کارل مارکس کے سامنے موجود نہیں ہے. تو وہ عذر بھی یہی پیش کرتے ہیں کہ اس وقت کی جو تصویر تھی، اس تصویر کو سامنے رکھ کے اس نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یورپ کے سارے ہی ملکوں کے اندر یہ کشمکش اسی نتیجے تک پہنچے گی. یعنی وہ کیا ہے کہ جب جاگیردار میں اور غلام میں کشمکش ہوگی تو اس میں سے ایک چیز نکلے گی. وہ برجوا نکلا تھا، منڈی کا تاجر نکلا تھا. تو اس مزدوروں کی کشمکش میں اور اس میں برجوا کے درمیان اب کوئی تیسرا تو ہے ہی نہیں. تو اب نکلنا کس نے ہے؟ اب مزدوروں ہی کا مقدر ہے کہ وہ آگے بڑھ کر سوسائٹی کو تشکیل کرے. تو بعد میں پھر لینن نے یہ کہا کہ یہ جو ظہور ہے وہ کسی ایک ملک میں بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ کے اوپر ہو. اور پھر جب جدید طبعیات نے کچھ مادے کو چیلنج کیا اور معلوم ہوا کہ مادہ جیسے ٹھوس نظر آتا تھا اس طرح ہے نہیں، تو اس پر بھی اس نے بہت وقی کام کیا، اور اس نے کہا کہ دیکھیے یہ بات کہ مادہ کیا ہے، یہ تو ایک ازلی مسلمہ ہے.
یعنی ظاہر ہے کہ یہ جو دنیا کا ظہور ہے جو ہمارے حواس کے ذریعے سے ہم تک آتا ہے، اس میں تو کبھی دوسری رائے نہیں رہی، نہ کبھی ہوگی، اور ہمارے سارے استدلال کی بنیاد اس پر ہے۔ یہ مادہ حقیقت میں کیا ہے؟ یعنی یہ الیکٹران پروٹون کا رقص ہے، یہ لہریں ہیں، یہ جیسے کہ برٹن رسل کہتا ہے واقعات کا تعامل ہے، یہ جو کچھ بھی ہو یہ سائنس کا موضوع ہے، وہ کرتے رہیں جو بھی کرنا ہے، لیکن اس سے مادہ مادہ ہی رہتا ہے، یعنی وہ کوئی ماورائے مادہ چیز نہیں ہو جاتی۔ تو مادہ ہی حقیقت میں اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بنیاد ہے، اور اس میں جیسے ہی انسان اپنے مادی وجود کے ساتھ آنکھ کھولتا ہے تو اس کو سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ معیشت ہے، اور معیشت کی جو فطری بنیاد ہے وہ اجتماعیت ہے، جس کو کمیونزم آپ کہتے ہیں، یعنی ایک کمیون یا ایک سوسائٹی ہے آپ کی، وہی اصل میں وہ 15 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، کہیں انہوں نے ایک جھونپڑا لگایا ہوا ہے، جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں، تو وہ بنیاد اس کی اجتماعیت ہی ہے، اور اس کا منتہا کمال بھی اجتماعیت ہے، وہاں سے جانا ہے۔ لیکن اب چونکہ بہت بڑی طاقتیں ہیں، وہ مزاحم ہے، کشمکش ہے، تو یہ کشمکش جو ہے اس کو قیادت چاہیے، اور اصل میں کمیونسٹ پارٹی یہی کام کرتی ہے۔ تو اس کا پہلا مرحلہ یہی ہوگا کہ آپ پہلے مزدور کی آمریت قائم کریں گے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ تاریخ کا وہ پہیہ جو چل رہا ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک بزور پہنچا دے گا، اور جب آپ مزدور کی آمریت قائم کر دیں گے اور وہ پہنچ جائے گا تو پھر اس کے بعد انسان کے معاشی عمل کو اس اصول پر استوار کر دیا جائے گا کہ صلاحیت کے مطابق کام کیجیے اور ضرورت کے مطابق لے جائیے۔ تو یہ چیز جیسے جیسے پختہ ہوتی چلی جائے گی، ظاہر ہے کہ اس کی غیر معمولی برکات ہوں گی، اس کے نتیجے میں بہت سی اقدار تبدیل ہو جائیں گی، اس کے نتیجے میں انسان بہت سی مصیبتوں سے نجات پالے گا، مذہب اپنی موت آپ مر جائے گا، فنون لطیفہ حقیقی حظ دینے کا کام شروع کر دیں گے۔ تو اس سے جو پھر دنیا وجود میں آئے گی وہ ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہوگی، یا گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہی خیمہ، وہی بدو، وہی دنیا، وہی شاعری جہاں سے دنیا نے ابتدا کی۔ تو یہ تھا پورا نقطہ نظر ان کا۔ اس میں نے اس پر نہیں گفتگو کی جس کا تعلق ان کے نظام سے ہے، کیا بنایا کیا نہیں کیا، روس میں کیا ہوا، وہ اس لیے کہ وہ فلسفے کا موضوع نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر سیاسیات اور اس کے اطلاقات کا موضوع ہے۔ فلسفیانہ بحث اپنے کچھ نتائج کے ساتھ بھی یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ ایک سوال اس میں یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے اس کا اطلاق شروع کیا، ظاہری بات ہے اس کے نتائج کو آپ نے کہا وہ سیاسی عمل ہے، لیکن اس سے اطلاق سے ظاہری بات ہے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہوں گے، اس سے اصل فلسفے میں کوئی بتدریج تبدیلی آئی فلسفیانہ سطح پہ؟ بس یہ آپ فلسفیانہ سطح پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، ماؤس تک بھی نہیں ہے۔ ماؤ کا جو 2 بڑے مشہور مضمون ہیں اس کے، ایک علم پر اور ایک تضاد پر، وہ کم و بیش اسی کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے پھر اطلاقی مسائل کے ساتھ ریلیشن پیدا کر کے دکھایا۔ یعنی ان کے علامہ اقبال پیدا ہوئے جو اس پرانے فلسفیانہ علم کو جدید دنیا، ظاہر ہے کہ بڑے لوگ پیدا ہوں گے، ہر جگہ ہی ہوں گے، ایک 100 سال کی کم و بیش تاریخ ہے، معمولی تو نہیں ہے، جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ یعنی فلسفے کو تو ابھی بھی آپ چین کی بعض چیزیں پڑھیے، جب وہ کمیونسٹ پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس کے بعد جو ان کے فرمان جاری ہوتے ہیں تو وہ بالکل اسی جگہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک سوال اور یہ تھا کہ جو اس فلسفے سے ہمارے ہاں کے مذہبی لوگ فلسفیانہ سطح پہ متاثر ہوئے، جیسے مولانا عبید اللہ سندھی ہیں اور بعد میں متاخر میں مولانا تحسین، باقی لوگ بھی، وہ یہ جو اصولی پورا نقطہ نظر ہے یہ تو مذہب کی نفی پر اور ایک پیرلل متوازی نظام میں حیات دے رہا ہے، تو وہ بس نتائج سے متاثر ہو کے اس کے ساتھ، یعنی جو مسلمانوں میں یعنی یہ جو اجتماعی اصول ہے یہ بہت اپیل کیا لوگوں کو، یعنی یہ جو اصول ہے نا کہ استحصال کا خاتمہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ ریاست اس کو اس طرح آرگنائز کرے کہ جس کے نتیجے میں صلاحیت کے مطابق کام اور ضرورت کے مطابق لوگ لیں۔ تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ آئیڈیل حاصل ہو جائے گا، یعنی اس کی پوری منطق، اس کا فلسفہ، اس کا میکنزم، اس کو نہیں اپنایا ان لوگوں نے۔ اس اصول کے اطلاق کو پھر اسلام میں تلاش کرنا شروع کر موسیٰ سے مارکس، اسلام بھی تو ایسے ہی ہے، اسی طرح بیان کر۔ کیونکہ اس تو بیس فاؤنڈیشن جب یہ تھا اکنامکس تھا، تو باقی جو ساری چیزیں تھیں اس کی سیکنڈری اس میں آئیں گی۔ فار ایگزامپل
مطلب اگر آپ اس میں اس چیز کو نوٹ کریں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کامونزم کمیون آپ نے کہا اس میں بھی تو لوگ ہی ہیں، اس میں بھی تو انسان ہی. وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے، یعنی جب کمیونسٹ آمریت، مزدوروں کی آمریت ان کی اقدار تبدیل کر دے گی، وہ اشرافیہ نہیں رہے گی، مذہب کا وہ استعمال نہیں رہے گا، وہ اخلاق بتانے والے نہیں رہیں گے، اور لوگ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ اس اصول کا اطلاق ہونے کے بعد کیا اعلیٰ چیز وجود میں آئی ہے. تو اس کے نتیجے کے طور پر وہ جیسے آپ دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فیض صاحب جب گئے ہیں تو ہمارا شاعر جو ہے وہ کیسے بیان کرتا ہے اس کو، جنت. وہ ایک یعنی دنیا کے اندر غریب جس طرح مرتا ہے، جس طریقے سے مزدوروں کا حال ہوتا ہے، تو یہ ایک آدمی کو جھنجھوڑ تو دیتا ہے نا. یعنی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ سلمز میں جا کے دیکھیں، آپ باقی چھوڑ دیں، یوسفی صاحب نے آب گم میں جو کراچی کے سلمز کی تصویر کھینچی ہے، یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس کو پڑھنا آسان کام نہیں ہوتا. مطلب اس کا کنیکشن ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب اس فلسفے کا بھی، یعنی ایک بہت بڑی مزری جو غربت پیدا کرتی ہے، وہ دنیا کی ایک حقیقت ہے، اس کا کنیکشن اس سے ہے، اس لیے اپیل بہت زوردار ہے. آپ کی بات سے کہ کنیکشن جو آپ بتا رہے ہیں، میں وہی کوشش کر رہا تھا کہ اپنی بات سمجھا سکیں. ڈیموکریسی مطلب لوگوں کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو جوڑا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اکنامکس کو بیسس بنا کے میسج کے ساتھ جوڑا. اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک نہیں، وہ ان کے ہاں تو اصل چیز ہے ہی میسج. یعنی یہ جو فکر کی برتری ہے یا اشرافیہ کی برتری ہے، اسی کو تو وہ چیلنج کر رہے ہیں. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے استحصالی گروہ ہیں یا طبقے ہیں، یہی در حقیقت مذہب کو ایک رخ دیتے ہیں، اخلاق کو ایک رخ دیتے ہیں، فنون لطیفہ کو ایک رخ دیتے ہیں، ادب کو ایک مزاج دیتے ہیں. یہ سب انہی کا پھیلا ہوا فساد ہے. جیسے ہی مزدور کی آمریت قائم ہو جائے گی تو وہ اصل دنیا وجود میں آ جائے گی. یہ خواب ہے، دیکھا انہوں نے، وہ نہیں شرمندہ تعبیر ہو سکا، اس لیے کہ وہ اس وقت میں کوئی تنقید نہیں کر رہا. جب تنقید کریں گے تو واضح ہو جائے گا. تو وہ فطرت کے خلاف جنگ تھی، وہ ہو نہیں سکتی تھی کامیاب. اسٹڈیز میں یہ مولانا وحید الدین خان نے جو اس پر لکھا ہے، تو دیکھیے نا اس کا عنوان کیسا انہوں نے کہا، مارکسزم جس کو تاریخ رد کر چکی ہے، تاریخ کی وہ تعریف کرتے ہیں. جیسا آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا مزدور کی آمریت کا، یہ آمریت کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں یا وہ خود نہیں، وہ بالکل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے سوشلزم کے میں، جو روس کی حکومت انہوں نے قائم کی، وہ اس کو ایک لازمی مرحلہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نا، یہ جو مزدور اور برجوا کی کشمکش ہے، اس کشمکش کو قوت کون فراہم کرے گی؟ یہی آمریت کرے گی نا. اس کو نتیجہ خیز کرنے کا عمل یہی ہوگا. ورنہ تو یعنی ان کی منطق کے مطابق اگر اس کو آپ ٹیچر پر چھوڑ دیں تو پھر تو ہزاروں مزدوروں کی قربانی ہوگی، اور معلوم نہیں کتنا خون بہے گا اور کتنا ظلم ہوگا، اور پھر کہیں جا کے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو طاقت فراہم کر دی جائے، اور وہ طاقت کمیونسٹ پارٹی ہی فراہم کرے گی. سر، یہ ویلیو آف جسٹس کو کہاں رکھتے ہیں جی، کارل مارکس؟ جسٹس کی جو ویلیو ہے اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ وہ ان کے نزدیک جسٹس نام ہی معاشی انصاف کا بنیادی قدر وہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی جتنے بھی آپ لوگ اخلاقی اصول بیان کرتے ہیں، وہ ملکیت کے تصور سے پیدا ہوئی چیزیں ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور مزدور کی آمریت جو ہے، یہ کیا ریاست کا دوسرا نام ہے؟ جی بالکل ایسے. یعنی پہلے مرحلے میں کیا ہوگا کہ اسٹیٹ کا نظام مزدور کے ہاتھ میں آ جائے گا، یہ مزدور کی آمریت ہے، اور وہ پھر یہ چیز وجود میں لائیں گے، اس اصول کو اپلائی کر دیں گے سوسائٹی کے اوپر کہ آپ صلاحیت کے مطابق کام کریں اور اس کے مطابق ضرورت کے مطابق لے لیں. اس کو پہلے تو بزور اس پر انہوں نے مارا لوگوں کو، بے شمار کسانوں کو اور لوگوں کو جنہوں نے مزاحمت کی. وہ ایک بڑی دردناک داستان ہے جو وجود میں ہے. تو مزاحمت کرنے والی طاقتیں، وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت کرنے والی طاقتوں میں مذہب سامنے آئے گا، اخلاقی مفکرین سامنے آئیں گے، یہ جمہوریت کا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے یہ سامنے آئے گی. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان سے ہم لڑیں گے، اور لڑ کے مزدور کی آمریت قائم کر دیں گے. یہ فلسفہ، لیکن جب جی مزدور کو جب آمریت دے دی جائے گی تو
اس بات کا کیا خدشہ نہیں ہے کہ وہ مزدور نہیں رہے گا، وہ تو پھر اس کا تو ایک طرح سے وہ چوتھی فورس بن جائے گا سوسائٹی کی. وہ تو سب کچھ ہوا، وہ تو اصل میں اب آپ نقد کر رہے ہیں نا. میں تو کہتا ہوں جو خواب انہوں نے دیکھا وہ یہ تھا. پچھلی نشست سے مجھے سوال یہ تھا کہ انہوں نے 3 جو طبقات کا جو تعین کیا، اس میں ایک چوتھا طبقہ ریاست تو ضروری ہے، کیونکہ ریاست ہی ہے جو کہ جو جاگیردار اور برجوا پہ ٹیکس بھی لگا سکتی ہے اور مزدور کی کو سبسڈی بھی دے سکتی ہے. یہ آپ سرمایہ داری نظام کی وہ کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ریاست ہے. بادشاہت اور سب ریاست کے وجود میں آنے کا محرک ہی یہی تھا اشراف. کہ جاگیردار اپنے اخلاقی اصولوں کو قانون کی طاقت دے سکے. جو میں ابھی بھی اسٹرگل کر رہا ہوں جاوید صاحب، یعنی مظاہرے کا آپ دیکھیے نا، مثال کے طور پر وہ آپ کے مذہب سے چنیں گے چیزیں کہ یہ 10 کمانڈمنٹس کو پڑھیے تو وہ بتائیں گے کہ دیکھیے سب سے زیادہ وہ کس چیز پر زور دے، ملکیت پر. یہ مذہب اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اچھا، محمد الرسول اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی بڑا بدترین ہے، وہ غلام بڑا بدترین ہے جو اپنے آقا کی نافرمانی کر کے بھاگ جائے. دیکھیے مذہب کیا اخلاق سکھا رہا ہے. تو یہ سب مثالیں دے دیں گے وہ. مطلب وہ جب کہتے ہیں کہ مزدور کی آمریت، تو مزدور کی آمریت کے اندر یہ چھپا ہوا نہیں ہے کہ اس کو پھر مار بھی رہے ہیں، تو مطلب پھر وہ کس طرح کا وہ کہتے ہیں وہ اس وقت وہ جو مزدور ہے کرپٹ ہے اس کا. وہ اصل میں وہ اسی کا وہ بن چکا ہوا ہے، کیونکہ جو اشرافیہ اوپر قبضہ کیے ہوئے ہے یا برجوا جو ہے وہ خرید چکا ہے لوگوں کو، وہ ان کے ذہن مسموم کر چکا ہے. یعنی یہ جنگ لڑنی ہی پڑنی ہے. اس کو صاف کرنا. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل فطرت وہ ہے، اس کو مسخ کر دیا گیا ہے، تو ہم جب اس پر لے آئیں گے تو اصل فطرت اپنا ظہور کر دے گی. تو بڑے اس میں پر امید تھے، وہ امیدیں جو تھیں وہ بر نہیں آئیں، لیکن پر امید تھے. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے غم صاحب، خالد بول رہا ہوں میں یہاں سیاٹل سے، کہ ایون ود ان کمیونسٹ پارٹی، مطلب وہ مطلب جو مطلب وہاں پہ بھی اگر کمیونسٹ پارٹی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ود ان مطلب وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یا وہ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ود ان دیٹ ایز لانگ ایز یو ریمین ود ان دوز باؤنڈریز، تو کمیونسٹ پارٹی کے اپنے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ایک طرح کی اپنی مطلب ایک وہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی گراس روٹ لیول سے اٹھ کے اوپر تک بھی آ سکتا ہے، ایز لانگ ایز یو ریمین ود ان دوز کنفائنس. کہ جی یہ جو تھاٹ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، اس سے باہر آپ نے نہیں جانا، لیکن ود ان دیٹ باؤنڈری یو کین ہیو ایز مچ ڈیموکریسی ایز یو وانٹ. اینڈ یو کین وہ تو میں نے اس میں تبصرہ یہ کیا تھا کہ اصل میں پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں آمریت کو سسٹم بنایا ہے انہوں نے. یعنی 1 پارٹی گورنمنٹ جو ہے یہ اصل میں آمریت کو ایک نظام میں بدل دینا ہے. ورنہ تو آمریت ایک فضول چیز ہے نا بالکل ہی. یعنی ایک شخص ہے، اس نے قبضہ کر لیا، ایک فوجی ہے، اس نے مارشل لا لگا دیا، اس کے بعد بس ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو ایک پوری سسٹم میں بدلا ہے، اور وہ اس کے حق میں یہی کہتے ہیں کہ یہی اصل میں صحیح سسٹم ہے، لیکن عبوری دور کے لیے. یعنی یہ ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے جس میں ہم نے یہ نظام بنایا ہے. تو اس میں جو لوگ اس جدلی مادیت کی کشمکش کے فلسفے کو سمجھ گئے ہیں، اصل میں انہی کا حق ہے کہ وہ تاریخ کو اس کے منطقی نتائج تک پہنچانے میں کردار ادا کریں. یہ پارٹی وہ کردار ادا کرتی ہے، اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس کے اندر دیکھیے کہ ہم نے کتنا یعنی غیر معمولی جمہوری نظام قائم کیا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو جمہوریت کا وہ تصور پارٹی کے اندر رکھتے ہیں، اور بحثیں ہوتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ہاں قیادت تبدیل ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو بین ہی بالکل یہی ماڈل ہے جو جماعت اسلامی میں ہے. بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو آئیڈیالوجی کی آمریت وہ تو کسی حد تک ہماری جو اسلامی جماعتیں وہ بھی ایگزیکٹلی مطلب اسی پیٹرن پہ کام کرتی ہیں کہ آئیڈیالوجی رہے وہ چینج نہ ہو، اور ود ان دیٹ آپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو لوگوں کو اوپر لے کے آئیں. تو وہ تھوڑی مماثلت تو ہے. میں نے لطیفہ سنایا تھا آپ لوگوں کو. ہم لوگ جب ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے تو صبح کے وقت ماڈل ٹاؤن کے پارک میں سیر کرنے جاتے تھے. اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ہوتے تھے، مجیب الرحمان شامی ہمارے پرانے دوست ہیں وہ بھی. تو یہ اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب بہت نالاں تھے ضیاء الحق سے. پہلے تو مداح تھے، پھر نالاں ہو گئے بہت.
تو ایک دن سیر کے دوران میں ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوئے, ظاہر ہے زوردار آواز تھی ان کی, اور تو شامی صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا ضیاء الحق چاہتا کیا ہے؟ تو شامی صاحب بڑے حاضر جواب لوگوں میں سے ہے, تو انہوں نے کہا وہی جو ہر مذہبی جماعت کا امیر اپنے مریدوں سے چاہتا. ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے غصے میں, اور وہ سیر ساری ہماری غارت ہو گئی. اس میں گپ شپ ہو رہی تھی, کوئی بات نہیں. واپس جب آئے تو ہم نے مسجد میں آنا تھا, تو دروازے سے گزرنے لگے. دروازہ بڑا چھوٹا سا ہے وہ مسجد کا, آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو سائڈ کا دروازہ ہے اگر آپ کے بلاک کی طرف سے آئے, تو اس میں سے گزرنے لگے. تو شامی صاحب نے بہت ادب سے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ, یعنی شامی صاحب آگے تھے, وہ پیچھے ہٹ گئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جائیں. ڈاکٹر صاحب نے اسی غصے کے عالم میں کہا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے والدین نے تو مجھے یہ ادب سکھایا ہے. انہوں نے کہا آپ کے والدین نے آپ کو بات کرنے کا بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی, وہ نہیں سکھائی. اچھا غصہ ان کا غصہ وہی. تو مذہبی جماعتوں کے اندر بالکل ایسی آمریت ہے, اسی طرح کا صورتحال ہے, جس پہ جب مراد آباد کے اجلاس سے مولانا اصلاحی نکلے ہیں تو انہوں نے جو تبصرہ کیا کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, مولانا مودودی نے جو اقدام اس وقت کیا تھا, انہوں نے کہا کہ وہ شورا جس کی برتری کی میں لڑائی لڑ رہا تھا برسوں سے, آپ کے نئے اقدامات کے نتیجے میں اب وہ شورا جو ہے وہ عاملہ کی جیب میں ہے اور عاملہ آپ کی جیب میں ہے. سر کارل مارکس کا انارکی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس کے بارے میں؟ انارکی کے بارے میں. انارکی تو ایک بری چیز ہے نا. تو وہ کہتا ہے وہ پیدا کس سے ہوتی ہے؟ وہ پیدا ہی اس سے ہوتی ہے کہ معاشی انصاف نہیں ملتا, ورنہ کیوں پیدا ہوگی؟ وہ اصل میں ان پرنسپل سمجھیں بات کو, کہ جب تمام اخلاقی برائیاں اور تمام اخلاقی اچھائیاں ان کا منبع وہ ہدف ہے, وہ بنیادی قدر ہے, تو وہیں سے پیدا ہوں. اس کو درست کر دیں تو بس کچھ نہیں, ٹھیک ہو جائے گا سب. سر ایگزسٹنشلزم کے اوپر ایک لیکچر ضرور دیجیے گا پلیز. تھینک یو. 3 بڑے فلسفی ہیں ایگزسٹنشلزم میں, یعنی ہائیڈگر, کرکیگارڈ اور سارتر. تو ویسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ موجودیت صحیح ترجمہ ہے اس کا یہ ہے کیا, وہ 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں. تفصیلات سننی ہے تو اچھی بات ہے. اس میں فلسفے سے زیادہ یہ تینوں لوگ اہم ہیں. کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ جتنی داستان آپ کو فلسفے کی سنائی ہے, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دیکارت تک اس کی بحث کا بنیادی مسئلہ بینگ اور وجود ہے. یعنی وجود کیا ہے, بینگ کیا ہے. مادہ ہے, آثار کیا اس سے پیدا ہو رہے ہیں, ذہن ہے, آفاقی ذہن ہے, فکر ہے, کوئی حقیقت مطلقہ ہے, کوئی ایبسولیوٹ ریئلٹی ہے, تعینات سے بالا تر کوئی ذات ہے, وہ ہے. بینگ کیا ہے, وجود کیا ہے, یہ مسئلہ ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جتنی داستان آپ لوگوں نے سنی ہے وہ سب اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے. اس کے بعد کانٹ نے اور ان لوگوں نے رخ بدلا کہ اس سے بڑا مسئلہ علم ہے. یعنی ہم جو ٹول استعمال کر رہے ہیں بینگ کو دیکھنے کا, پہلے اس کو تو دیکھیں وہ کیسا ہے. عقل سے ہم کام لے رہے ہیں, لیکن عقل کیا اس قابل بھی ہے؟ تو علم زیر بحث آ گیا. دوسرا دور جو ہے وہ یہ بڑا دور ہے, اس میں زیادہ بڑا فلسفہ وجود میں آیا. بحث وہی چل رہی ہے, یعنی اصل میں بینگ ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پھر فلسفی اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ساری بحث کا مرکز معروض ہے, یعنی آبجیکٹیو ریئلٹیز ہے. ساری بحث یہ ہو رہی ہے, آپ اپنی ذات سے باہر کھڑے ہیں, اشیاء کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہے, اور اس میں آپ اقدار تلاش کرتے ہیں تاکہ اخلاق ایک معروضی حقیقت بن جائے جس کی پابندی سارے لوگ کریں. اسی سے سیاست نکل رہی ہے, اسی سے مذہب نکل رہا ہے,
وہ سب چیزیں آپ معروضی حقیقتوں کے طور پر، یعنی مذہب اگر ایک معروضی حقیقت ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بینگ میں اپنا وجود رکھتا ہے. اخلاق اگر ایک معروضی حقیقت ہے، اس کی قدریں اگر لافانی ہیں یا وہ عالمگیر ہے، تو اس کا مطلب ہے بینگ اور وجود میں اپنی حقیقت رکھتا ہے. تو سارا جو زور ہے وہ اس چیز کے اوپر رہا، اس میں سارے میں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. یعنی آپ نے اب سن لیا نا سارا. اچھا، جن چیزوں کو ہم نے نہیں موضوع بنایا، مثلاً لاجیکل پازیٹیزم، ایجابیت جس کو کہا جاتا ہے، یا تجربیت ایمپیریسزم جس کو کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے ارتقائیت، جو کچھ مادی نقطہ نظر کے لوگوں کے فلسفے ہیں، کچھ دوسروں کے. تو یہ ضمنی فلسفے بہت سے ہیں جو اس دوران میں مارکسزم سے پہلے زیر بحث رہے ہیں. تو اگر ان سب کو بھی آپ لے لیں تو ان کی ساری تغودو جتنی بھی ہے وہ یا ادھر سے رک جاتی ہے جا کے آگے. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ طے کر دیں کہ اصل مادہ ہے، طے کر دیں کہ اسی کے تعامل سے حیات پیدا ہوتی ہے، طے کر دیں کہ اسی سے شعور وجود میں آتا ہے، تو پھر کیا مادے کے وجود کا مسئلہ حل ہو گیا؟ حل تو نہیں ہوا نا. اور اگر دوسری طرف سے ادھر آ جائے کہ یہ تو عکس ہے، یہ تو زلال ہے، ان کی تو کوئی حقیقت نہیں، اصل حقیقت مطلقہ ہے، تو کیا حقیقت مطلقہ گرفت میں آ گئی؟ نہیں. یعنی کیا عقل نے فیصلہ سنا دیا؟ وہ کانٹی کی ٹریٹی کا پیور ریزن پڑھ لے. یعنی وہاں پر بھی یہاں تک آپ آ گئے، یعنی اس میں بے بسی اور عجز یہاں تک لے آیا کہ بھئی اب صرف یہ اصول طے ہوگا کہ اگر مذہب سے سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر مان لینا چاہیے. یعنی آپ بنیادی استدلال کیا فراہم کر سکے؟ نہیں کر سکے. تو اس کا جو لازمی نتیجہ تھا وہ کیا تھا؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ دبا کرو اس ساری معروضیت کو، مسئلہ تو میرا ہے. تو اس کو کہتے ہیں موجودیت، ایک لفظ میں. یعنی اب گویا موضوع، فلسفے میں موضوع کہا جاتا ہے اس کو. یہ جو سبجیکٹو میرا احساس ہے اپنے وجود کا، میرا مسئلہ ہی وہ ہے. مجھے جہنم میں جائیں قدرے اور کاٹ مارے آپ، اس سارے بینگ کیا ہوتی ہے اور وجود کیا ہوتا ہے؟ عالم امثال اور چیختی چلاتی انسانیت جو ہے. تو وہ کہتا ہے نا، غالباً کیرکیگارڈ کا ہے کہ خدا نے مجھے غیر معمولی عقل دے کے پیدا کیا تاکہ میں عقل کی ایسی کی تیسی. اسی نے تنقید کی کہ جس کی ایسی تیسی جس چیز سے کر رہے ہو دیکھو کتنی بڑی ہے. تو اصل میں موجودیت یا ایگزسٹنشلزم یہ ہے کہ یہ سب جو کچھ ہے کوئی بنیاد نہیں اس کی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اشیاء کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، حقیقت مطلقہ کیا ہے، کائنات کی حقیقت ذہن ہے، کائنات کی حقیقت مادہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں ہوں بھائی، میرا پرابلم ہے. مجھے دیکھو، میری دہشت، میرا خوف، میرا اضطراب، میری بے چینیاں، میرے جذبات، میرے احساسات، کدھر ہے تمہاری عقل؟ کون سی اخلاقیات؟ اخلاقیات وہ ہے جو میرے لیے پیدا ہوتی. تو بس یہ جو ہے نا چیخ، یہ ہے موجودی. تو میں نے ویسے بتا تو دیا، اب آپ کو مزید شوق ہے تو اس کی جو امپورٹنس ہے نا سر، وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم نے ویسے ایگزسٹنشلزم سے کی کوک سے جنم لیا ہے میرے خیال میں. پوسٹ ماڈرنزم کچھ بھی نہیں ہے، وہ اصل میں اسی ایگزسٹنشلزم کی ایکسٹینشن ہے.